آج میں ان لوگوں کو صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو لوگ جو ہوتے ہیں نا جنابت کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے نا غسل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگ کا ایک عادت بنا ہوا تھے، اگر کوئی اور کام ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے نا کپڑے بھی تبدیل کر لیتے اور اس طرح بہت جو ہے نا غسل بھی کر لیتے، سر بھی دھو لیتے، لیکن اگر جنابت ہو جائے تو پھر اس میں کچھ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں ایک واقعہ بھی میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ہمسائی مر گیا. میرے ہمسائی مر گیا، اس کے غسل اور کفن دفن کے لیے جو ہے میں اس کے ساتھ چلے گیا میں، تاکہ میں اس کو کفن بھی دوں اور غسل بھی دے دوں اور پھر اس کو جو ہے نا قبر میں اتاروں. تو ایک قبر بنائے، جب قبر بنائے تو اس کو جو ہے نا رکھنے کے لیے جب ارادہ کیا، جب رکھنے کے لیے ارادہ کیا قبر کو کھودے اور بنائے. جب میت کو جب رکھتا تھا، یہ حضرت ابان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب میت کو قبر میں رکھتا تھا تو اس میں جب رکھنے کا ارادہ کیا تو اس میں جو ہے نا ایک جانور نظر آ گیا، اور اتنا بڑا جانور تھا خطرناک کہ جو ہے نا بہت زیادہ خطرناک تھا. پھر ہم نے جو ہے نا اس کو دفع کرنے کے لیے کوشش کیا کہ یہاں سے چلے جائے قبر سے اور ہم جو ہے نا اس میت کو رکھ لیں، لیکن وہ نہیں جا سکا. پھر ہم نے دوسرا قبر بنایا، جب دوسرا بنایا دوسرے میں بھی اس طرح جانور جو ہے نا نظر آئے گی، پھر بھی ہم نے جو ہے نا اس کو چھوڑ لیا. تیسرا بنایا، جب تیسرا بنایا تو تیسرے میں بھی اسی طرح جو ہے نا ایک جانور آ گیا اور جو ہے نا ہم کو بھی تنگ کر رہا تھا، لیکن میت کو جو ہے نا نہیں چھوڑ رہا تھا. پھر ہم نے جو ہے نا اس کو ڈال دیا اور دفن کی مٹی شٹی ڈال دیا. جب مٹی شٹی ڈال دیا اور دفن کیا تو اس سے جو ہے نا ایک خوفناک آواز نکل گیا. پھر جو ہے نا چند ساتھی جو ہے نا اس کی بیوی کے پاس چلے گئے اور بیوی سے پوچھے کہ آپ کا شوہر جو ہے ایسے کیا عمل کرتا تھا کہ جو ہے نا زیادہ کرتا تھا کہ اس وجہ سے جو ہے نا اس کو عذاب مل رہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ قبر میں ہم نے اس کو دیکھے کہ اس طرح کا عذاب اس کو مل رہے. تو بیوی نے بتایا کہ وہ ایسا کوئی عمل نہیں کرتا تھا، لیکن ایک عمل اس میں ایک یہ عمل تھا کہ جب بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا تو وہ غسل نہیں کرتا تھا اور جنابت کی حالت میں جو ہے نا کھاتا تھا، پھرتا تھا اور جو ہے نا گھومتا تھا پھرتا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ کام کرتا تھا. تو یہ آپ لوگ دیکھیں کہ وہ جنابت کی حالت میں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو عذاب مل رہے. اور اس طرح جو ہے نا یہ پیشاب کو چھوٹے چھوٹے قطروں سے نہیں بچنا، اس پر بھی جو ہے نا بہت قبر میں اس کا بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی جو ہے نا بہت سخت عذاب ملتے ہیں. اور اس پر بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس پر جو ہے نا وہ اس پر کتنا زیادہ عذاب ملتے ہیں. لیکن ہم لوگ کو چاہیے کہ جب بھی غسل فرض ہو جائے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لیں. نماز کا وقت ہے تو فوراً ہم کو چاہیے کہ غسل کر لیں. اور یہ نہیں کہ جو ہے نا اللہ کی نماز کا ٹائم ہو جائے، صبح کے ٹائم ہو جاتے اور غسل فرض ہے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم غسل کر کے نماز پڑھ لیں. ایسے نہیں کہ ہم 12 بجے غسل کر لیتے، جو ہے نا 1 بجے غسل کرے، دھوپ نکل جائے، پانی گرم ہو ٹھنڈا، جو بھی ہے نا فوراً غسل کرنا چاہیے. مرنے کا وقت کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے. مرنے وقت ہم لوگ کو چاہیے کہ یار ابھی ایسے حالت میں نہیں کہ میں جنابت کی حالت میں مجھے موت آ جائے، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لیں. آپ لوگوں کو تو میں نے ایک واقعہ صرف سنا دیا، اور یہ اس وجہ سے آج کل جو لوگ کر رہے نا تو آج کل بھی وہی حالت ہے، جنابت کی حالت میں ہوتے، گھومتے پھرتے. ان لوگ کو یہ سوچ اور یہ فکر نہیں ہوتے کہ کب جو ہے نا اسرائیل علیہ السلام آئے گا، کب جو ہے نا. اور اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر انسان کو دن میں 3 دفعہ دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ ملاقات 3 دفعہ ہوتے، 3 دفعہ جو ہے نا اس بندے کو، ہر بندے کو ساتھ دن میں دیکھتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ جب بھی کسی وقت بھی جو ہے اسرائیل علیہ السلام آ سکتے اور آپ سے روح لے سکتے، اگر ایسے نہیں کہ آپ جنابت کی حالت میں. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لیں.